واہ بھی واہ، روز روز نئے نئے سوٹ بدلنے لگی ہو، خیر سے نئی کار بھی آ گئی ہے۔ لگتا ہے تمہارے شوہر نے ملازمت بدل لی ہے۔ تمہارے بھائی جان نے ملازمت نہیں بدلی، میں نے شوہر ہی بدل لیا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے: میں نے 2 شادیاں کی اور دونوں مرتبہ بدقسمتی کا شکار رہا۔ دوسرا دوست: وہ کیسے؟ پہلی کو میں نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور دوسری گھر میں ٹکتی ہی نہیں۔ استاد نے بچوں سے پوچھا: جب بجلی چمکتی ہے تو ہمیں روشنی پہلے اور آواز بعد میں کیوں سنائی دیتی ہے؟ پپو نے جواب دیا: کیونکہ ہماری آنکھیں آگے ہیں اور کان پیچھے۔ پنجاب پولیس کے ایک انسپکٹر نے ایک کانسٹیبل کو ایک مجرم کی 6 تصویریں دیں اور کہا: جاؤ اس مجرم کو پکڑ کر لاؤ۔ شام کو کانسٹیبل واپس آیا اور بڑے فخر سے کہا: جناب 5 مجرم پکڑے جا چکے ہیں، 6 کی تلاش جاری ہے۔ ایک پاکستانی سڑک پر جا رہا تھا کہ اس نے سڑک کی سائڈ پر لوگوں کا جمگٹا دیکھا۔ وہ فوراً بھاگ کر وہاں گیا، لیکن اتنے لوگوں میں اسے اندر گھسنے کی جگہ نہ ملی، تو وہ فوراً بولا: وہ پیچھے ہو جاؤ، میرا ابا مر گیا، میرا ابا مر گیا۔ سب لوگ فوراً ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آگے جا کر دیکھتا ہے تو ایک گدھا مرا پڑا ہوتا ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر ایک پارک میں گیا۔ وہاں پر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی تھی اور بچہ روئے چلے جا رہا تھا۔ لڑکے کی گرل فرینڈ اس کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی کہ بچہ روئے چلے جا رہا ہے۔ لڑکا غصے سے اس کی ماں کے پاس گیا اور بولا: اپنے بچے کو چپ کروائیے، میری گرل فرینڈ پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے کہا: بیٹا معاف کرنا، میں اپنے بچے کی چوسنی لانا بھول گئی ہوں اور تمہاری گرل فرینڈ کا منہ بھی چوسنی جیسا ہے، اس لیے وہ اس کو دیکھ کر روئے چلے جا رہا ہے۔ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر سلاد کھانے سے کوئی پتلا ہوتا تو آج بھینس کا وزن اتنا زیادہ نہ ہوتا۔ بے شک دکھ، حالات اور بیوٹی پارلر انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی شکل تو بس دال چاول جیسی ہوتی ہے، جبکہ نخرے بریانی جیسے۔ آج بہت غور و فکر اور ادراک کی گہرائیوں میں جا کر دریافت ہوا ہے کہ ناک کو الٹا لکھیں تو کان بنتا ہے۔ شکر ہے شوہر عام طور پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سوچیں اس مہنگائی میں 2 لوگوں کا بیوٹی پارلر کا خرچہ کتنا بھاری پڑتا۔ لوگ پتہ نہیں کیسے پرفیکٹ لائف گزار لیتے ہیں۔ ہمارے تو ناشتے میں کبھی پراٹھا پہلے ختم ہو جاتا ہے اور کبھی انڈا۔ ہم پاکستانی واحد قوم ہیں جو کہتے ہیں: بھائی ایک ٹھنڈی کولڈ ڈرنک تو دینا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق فون صرف اس گھر میں ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ چارجر موجود ہوں۔ شادی کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ ہیرو ہیروئن کے ملتے ہی فلم ختم کیوں کر دیتے ہیں۔ کچھ خواتین کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری ایک پلیٹ اس کے ہاں گئی ہے، ایک گلاس اس کے ہاں گیا ہے اور ایک چمچ اس کے ہاں گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ جس بات پہ سیدھا منہ توڑنے کا دل کرے، اسی بات پہ مسکرا دینا تربیت کہلاتا ہے۔ گرل فرینڈ کھانا کھاتے ہوئے بولی: یہ تمہارا کتا مجھے بہت دیر سے گھورے جا رہا ہے۔ لڑکا: تم بھی جلدی کھا لو نا، وہ اپنی پلیٹ پہچان گیا ہے۔ جب لڑکیوں کو پیار ہوتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں: کون ہے وہ گدھا؟ اور جب لڑکوں کو پیار ہوتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں: ابے گدھے کون ہے وہ لڑکی؟ آج ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے بس نزلے کا نام ہی لیا تھا کہ اپنی اردو انگریزی اور ڈاکٹری چھوڑ کے اس نے کہا: اوئے ہوتے ہو گے لوگ۔ ایک پاگل خانے میں ایک پاگل سوئمنگ پول کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک پاگل لڑکی نے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی اور اس کی تہہ میں جا کر غائب ہو گئی، پاگل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً تالاب میں کودا اور تیرتا ہوا تہہ تک پہنچا اور لڑکی کو باہر نکال کر لے آیا۔ پاگل خانے کے ڈائریکٹر تک جب یہ خبر پہنچی
اس نے پاگل کو بلایا اور اسے کہا کہ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کل جس طرح تم نے ایک لڑکی کو ڈوبنے سے بچایا، اس پر ہمارے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات زندہ ہو چکے ہیں اور تمہارا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا ہے، لہذا تمہیں گھر جانے کی اجازت ہے۔ اچھا جی، پاگل خوشی سے اچھل پڑا۔ لیکن بری خبر کیا ہے؟ بری خبر یہ ہے کہ تم نے جس لڑکی کو تالاب سے نکال کر جان بچائی تھی، اس نے چھت پر جا کر گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ اور نہیں جناب، پاگل نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، اس نے خودکشی نہیں کی، وہ تو میں نے اسے پانی سے نکال کر سوکھنے کے لیے چھت پر رسی سے لٹکا دیا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ میں گھر کب جا سکتا ہوں؟ ایک سیانے کے مطابق چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ فرمائش نہیں کرتی، بس دن میں ایک دفعہ سلانٹی، چاکلیٹس اور ٹافیاں لا کر دے دو، سارا دن ہنسی خوشی گزر جاتا ہے۔ عشق کا سمندر بھی عجیب سمندر ہے، جو ڈوب گیا عاشق، جو بچ گیا وہ دیوانہ، اور جو تیرتا رہا وہ شوہر۔ کیا ہماری مائیں ساری لڑکیوں کو یہی طعنہ دیتی ہیں؟ ساس کے سامنے بھی ایسے ہی کرنا۔ 2 عورتوں کو 20 سال کی سزا ملی۔ 20 سال ایک ساتھ جیل میں گزارنے کے بعد جب دونوں رہا ہوئی تو مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا، چلو اب باقی باتیں گھر پہنچ کر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عزت افزائی تو اس وقت ہوتی ہے جب امی جان گمشدہ چیز وہاں سے ڈھونڈ کر لے آئیں جہاں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو کر ناکام واپس آتے ہیں۔ عورت اپنے سسرال کا حال سناتے ہوئے جیو نیوز بن جاتی ہے اور میکے کا حال سناتے وقت پی ٹی وی نیوز۔ فلموں یا ڈراموں میں جب بھی فریج کھلتی ہے تو پیزا، پھل، چیز اور بوتلیں نظر آتی ہیں، مگر جب ہم اپنے گھر کی فریج کھولتے ہیں تو کچا آٹا، رات کا بچا ہوا سالن اور دودھ کی دیچکی نظر آتی ہے۔ ایک سردار بلڈنگ سے گرا تو ڈاکٹر نے کہا یہ مر چکا ہے۔ سردار اچانک سے اٹھ کر بولا، نہیں میں بھی زندہ ہوں۔ سردار کی بیوی فوراً سے بولی، تو لمحہ پیارا ہے، تینوں ڈاکٹر تو زیادہ پتا۔ رات کے 1:30 بجے طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے پہنچا۔ سیلز مین نے کہا، سر کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی بولا، ارے اللہ کے بندے، خود سوچ، کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بچے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ سردار کی ذہانت۔ ایک سردار کے باپ کی آری مشین تھی، لکڑیاں چیرتا تھا۔ ایک دن آری ٹوٹی اور سردار کے باپ کا کان اڑا کر لے گئی۔ سردار نے بڑی جدوجہد کے بعد اپنے باپ کا کان ڈھونڈا اور باپ سے پوچھنے لگا کہ باپو اے کان تیرا ہے؟ باپو نے کٹے ہوئے کان کو غور سے دیکھا اور سردار کو واپس کرتے ہوئے کہا، نہیں پتر، اے کان میرا نہیں ہے، میرے کان دے نال تے پینسل ٹنگی ہوئی سی۔ ایک بھلے مانس آدمی کی گائے گم ہو گئی۔ وہ رپورٹ درج کرانے کے لیے تھانے گیا۔ سپاہی نے رپورٹ درج کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہاری گائے کی کوئی نشانی ہے؟ وہ آدمی بولا، جناب وہ چلتے ہوئے اپنی دم ہلاتی ہے۔ ایک وکیل اور ایک مولوی میں بحث چھڑ گئی۔ وکیل اپنی دلیلوں سے نہ جیت سکا تو وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا اور جل کر بولا، اگر میرے گھر ایک کاٹھ کا آلو پیدا ہوا تو میں اسے مولوی بناؤں گا۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں تمہارے والد صاحب کی رائے اس سے مختلف تھی۔ بیوی، اگر میں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ شوہر بولا، میں اخبار میں اشتہار دوں گا۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، کیا لکھواؤ گے اشتہار میں؟ شوہر، جسے ملے تھوڑا اور دور چھوڑ آئے۔